ایک بہت مالدار آدمی تھا، بہت ہی بڑا مالدار تھا، روپے پیسے کی دولت کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ساری دنیا کے ساز و سامان اس کے پاس مہیا تھے، لیکن بہت ہی بڑا بخیل تھا، یعنی غربا مساکین کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتا تھا، نہ اللہ کے راستے میں کوئی پیسے خرچ کرنے کا اس کے دل و دماغ میں تھا۔ اس کے دماغ میں ایک مذاق سوجھی اور اس نے شہر کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی کوئی گدھے کو بولنا سکھا دے گا میں جو ہوں اس کو 20,000 روپے انعام دوں گا۔ اب چونکہ یہ جب خبر جو لوگوں نے سنی تو لوگوں کے دماغ یہ بات آئی کہ گدھے کو کس طریقے سے کوئی بولنا سکھائے گا، کوئی اس بات کو، اس اعلان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دماغ میں ان کی بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ گدھا کس طریقے سے بولے گا۔ چنانچہ ایک شخص کے دماغ میں ایک بات آئی اور اس نے اس بات کو، اس اعلان کو قبول کیا اور اس مالدار آدمی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں گدھے کو بولنا سکھاؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ تینوں شرطیں قبول کر لیں تو میں گدھے کو بولنا سکھا دوں گا۔ اس نے کہا آپ کی شرطیں کیا ہے؟ مالدار آدمی نے کہا کہ آپ کی شرطیں کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے میرے پاس، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 20,000 جو آپ انعام کے رکھے ہیں اس میں سے 10,000 روپے مجھے پہلے دیجیے آپ، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے 10 سال کا مہلت دیجیے، کیونکہ گدھا 2-4 سال میں بولنا نہیں سیکھ سکتا ہے، گدھے کو بولنے کے لیے ٹائم لگے گا، اس لیے مجھے 10 سال کی مہلت چاہیے۔ اور تیسری شرط جو اس نے بتائی، اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے پسند سے جا کر کے بازار میں سے گدھا خرید کر کے آپ لے کر کے آئیں۔ اس مالدار آدمی نے ان کی تینوں شرطوں کو قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سب سے پہلے 10,000 روپے اس شخص کو دیے اور اس کے بعد سے وہ گدھا لیا اور وہ آدمی اپنے گھر جانے لگا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے جو مالدار آدمی کے اس کے گدھے کو لے جا رہا اور بولنے کے لیے سکھانے لے جا رہا تاکہ اس کو بولنا سکھائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سارے لوگ دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا کہ کس طریقے سے یہ بولنا سکھائے گا گدھے کو۔ لیکن کچھ لوگ نہیں مانے، اس کے قریب آئے اور کہا کہ آپ کس طریقے سے اس گدھے کو بولنا سکھائیں گے؟ اس نے کہا پریشان مت ہوئیے، کہیں گدھا بھی بولتا ہے؟ یہ مالدار آدمی بہت بڑا بخیل ہے، آج تک کسی کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیا، اللہ کے راستے میں کوئی دولت اس نے خرچ نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اسی طریقے سے اللہ پیسے نکلواتا ہے جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ہیں، غربا مساکین کو نہیں پیسے دیتے ہیں، ان پر پیسے صرف نہیں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسی طریقے سے پیسے اللہ تبارک و تعالی نکلواتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا جو تو نے جو شرط لگائی ہے کہ پہلے پیسے تو نے لے لیا اور کہا کہ 10 سال میں گدھے کو بولنا سکھا دیں گے، تو اس کا کیا ہوگا، کیسے سکھائے گا؟ اس نے کہا گدھا کہیں نہیں بولے گا، میں نے جو اس سے کہا کہ 10 سال کی مہلت جو اس سے میں نے مانگی ہے، اس سے پہلے میں 10,000 روپے لیے اور اس 10,000 روپے کو میں کیا کروں گا، جا کر کے سب سے پہلے 5,000 روپے غریبوں کو، غربا کو، مساکین کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ اب 5,000 روپے کا میں سامان لاؤں گا تجارت کا اور گدھے پر لاد کر کے اس کو میں فروخت کروں گا، میں تجارت کروں گا۔ اب رہا مسئلہ گدھے کا بولنے کا، جو میں 10 سال کا جو مہلت لیا ہوں، اس 10 سال کے عرصے کے اندر یا تو میں مر جاؤں گا یا امیر آدمی مر جائے گا یا گدھا مر جائے گا، اگر گدھا نہ بھی مرا تو میں مار دوں گا۔ میں نے یہ سوچا کہ یا تو وہ مالدار مرے گا یا تو میں مروں گا یا گدھا مرے گا، اور جب دیکھوں گا کہ تینوں ہی نہیں مرے، میں بھی نہیں مرا، مالدار آدمی نہیں مرا، گدھا بھی نہیں مرا، تو میں 10 سال پورے ہونے سے پہلے میں گدھے کو خود بخود مار دوں گا، میں خود ہی مار دوں گا گدھے کو، اور اس کے پاس جا کر کے میں کہوں گا کہ گدھا بولنے والا تھا لیکن اچانک اس کی موت ہو گئی۔ تو دوستو، جو اللہ کے راستے میں پیسے نہیں خرچ کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیسے کو اسی طریقے سے الٹے سیدھے جگہوں میں خرچ کراتا ہے۔ اس لیے جب وقت آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، آپ وسعت والے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے، آپ کو ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہے،
تو جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے راستے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، جہاں بھی ضرورت ہو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور خرچ کریں.